اچھا مفتی صاحب، میرے سوال کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، میں صحیح سے سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے کوئی ان فیوچر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں باہر جا رہا ہوں، ابھی جا نہیں رہا ہے لیکن اگلے مہینے یا کسی بھی جا رہا ہے، اگر کوئی کسی اپنی وائف کو اس سے میں بولے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، مطلب ان فیوچر پھر نہیں ہوگی طلاق. نہیں ہوتی نا، ایک بھی کوئی بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی. ایک بھی نہیں ہوگی. یعنی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس، یہ مطلب ہوگا اس کا، یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، اس سے نہیں ہوگی. تو اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو. صحیح ہے. تھپڑ کا حل ہے. آج کل تو ڈراموں میں دکھا رہے ہیں، آج تھپڑ لگایا بیوی نے بھی ایک لگا دیا. تو ڈراموں میں بیویوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک لگایا تو اسی اسپیڈ کے ساتھ تم بھی چماٹ. تھپڑ کا حل ہے، لیکن اسلام نے طلاق میں ریورس گیئر نہیں رکھا. اس لیے طلاقیں زبان سے نکالو ہی نہیں. یہ غیر خاندانی لوگوں کا کام ہے، بات بات پہ پہلے بھی ہمارے باپ داداؤں کے بھی جھگڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے رہے، میں طلاق نہیں نکالتا تھا. ابھی تو بات ہوئی نہیں اور طلاق پہلے نکالتے ہیں. ایک صاحب نے پتہ نہیں کیا مسئلہ لے کر آیا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو پکڑ کے کوٹوں یہاں پہ. کیا مسئلہ؟ بیگم کو بولا اگر تو وہاں گئی تو تجھے طلاق، امی سے بات کی تو تجھے طلاق، پھپھو سے بات کی، جو اس کو بیگم سے جس کام سے رکوانا ہوتا نا. جیسے بیگم کو بولا گھر سے باہر نہیں جا، نکلی تو تجھے طلاق. اتنی شرطوں میں جکڑ دیا اس کو. اب وہ کہہ رہی ہے میں ماموں سے بات کروں تو طلاق ہو جائے گی مجھے، پپو سے بات کروں. میں نے کہا سب سے بات کر کے ایک دفعہ اس عذاب سے جان چھڑاؤ اپنی. میں نے کہا ماموں سے بھی بات کرو، میرے سامنے کرو ابھی، اور فلاں کام بھی کرو، فلاں بھی، 3 طلاقیں ہو جائیں گی. جان چھڑاؤ اس وہمی آدمی سے ہمیشہ کے لیے. یہ کیا حقوق ادا کرے گا؟ یہ تو اللہ کے اچھا کیا اس نے اس طرح کی شرطیں اٹھا لی. میں نے کہا مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ میں ماڑی پور کی طرف جا رہا ہوں اور ٹریفک جام تھا، اتنا لمبا راستہ، وہ پھنس گیا. کہتے ہیں اس علاقے میں دوبارہ آیا تو میری بیوی کو 7 طلاقیں. میں نے کہا خدا کے بندے تجھے یاد رہے گا میں نے یہ کیا قسم اٹھائی تھی؟ تو اس لیے قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کی، طلاقیں ہو جائیں گی اگر وہ گیا وہاں پہ. قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے نا، لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کہتے ہیں اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. تو یہ کھیل نہیں ہے، گھروں میں اس لفظ پہ پابندی لگاؤ آپ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب نکاح پڑھائیں تو طلاق کے مسائل بھی بتا دیں. میں نے کہا ابھی شادی ہو رہی ہے، میں پہلے ان کے دماغ میں طلاق کھوپڑی میں ڈال دوں نا. تو یہ پہلے سیکھنے کے مسائل ہیں، یہ شادی بیاہ کے موقع پہ نہیں ہوتے. پہلے سے سیکھ لو، کتابیں پڑھ لو، اس کے بعد پھر گھر میں اس کا تذکرہ نہیں کرو ہی نہیں. بولو یہ ہمارے خاندان میں یہ لفظ ہی نہیں ہے، بس ختم. کوئی اور منہ توڑ دو اس کا، وہ جڑ جائے گا، ایلفی سے جڑ جائے گا. طلاق میری وہی اللہ نے رکھا ہے قانون. اب اللہ سے لڑو جا کے یا اسلام کو چھوڑ دو اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو چھوڑ دو اسلام، غیر مسلموں کے قبرستان میں دفن ہو جاؤ جا کے. جب اسلام ہے تو پھر پورا پراپر وے میں اسلام کو لینا پڑے گا. پھر آپ کی خواہشات والا اسلام نہیں چلے گا کہ میں ایکچولی، جیسے وہی میں کہتا ہوں نا، ایک آدمی نے مجھے کہا کہ اسلام نے عورت کو کتنی وراثت دی ہے؟ میں نے کہا آدھی، اور بیٹے کو دگنی. کہ نہیں اسلام نے یہ کیا عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایسے فضول باتیں شروع کر دیں. تو یہ کیا ہے اسلام نے؟ تو میں نے کہا اللہ میاں سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کی طرف سے پیشکش رکھ دوں گا کہ ان کو تھوڑا سا آئندہ اللہ میاں جب قانون بنائیں تو یہ وسیم بھائی کو مشورے میں شریک کریں. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ پوری دے دینا جب آپ کے ابا کا انتقال ہو نا.